بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا۔ والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد، قال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي إنما إلهكم إله واحد. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين۔ حضرات گرامی قدر، سرور کائنات کی ذات سے محبت کرنا ہر مسلمان کا دینی فریضہ ہے، بلکہ اسلام کی اصل اساس اور بنیادی محبت رسول ہے، رسول ہے۔ جس شخص کے دل میں آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے لیے ساری کائنات سے بڑھ کر محبت نہیں ہے تو اس شخص کا ایمان بھی اللہ کی بارگاہ میں قبول نہیں ہے۔ فرمایا لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین۔ تم میں سے کوئی بھی شخص اس وقت تک مومن ہو ہی نہیں سکتا جب تک میں اس کے لیے سب سے زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں۔ ویسے تو ہم اپنی اولاد سے، اپنے والدین سے، اپنے ماں باپ سے، اپنے بینک بیلنس سے محبت کرتے ہیں، مگر یہ ساری کی ساری محبت فطری ہے۔ اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرنا عبادت ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس کا حکم دیا ہے۔ اور عبادت میں طریقہ اپنی مرضی کا نہیں ہوتا، بلکہ طریقہ وہی ہوتا ہے جو آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے ہمیں بتایا ہوتا ہے۔ وما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا۔ اور جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں دے دیں تم اسے لے لو، اور جس چیز سے تمہیں روک دیں تم رک جاؤ۔ مثال کے طور پر نماز پڑھنا ہم پر فرض ہے، طریقہ مصطفیٰ کا ہے۔ روزہ رکھنا ہم پر فرض ہے، طریقہ مصطفیٰ کا ہے۔ نماز حج ادا کرنا ہم پر فرض ہے، طریقہ مصطفیٰ کا ہے۔ اسی طرح بالکل بعینہ ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنا ہم پر فرض ہے، اور طریقہ بھی اللہ کی بارگاہ میں وہی قابل قبول ہوگا جو آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے ہمیں بتایا ہے۔ اگر کوئی شخص یہودی ہو کر مرے، یہودیت پر مرے، تو وہ شخص جہنمی ہے۔ اب میں آپ سے یہ سوال کرتا ہوں کہ یہودی نے محبت نہیں کی؟ یہودی محبت کرتا ہے موسیٰ علیہ السلام سے، یہودی محبت کرتا ہے عزیر علیہ السلام سے، مگر پھر بھی جہنم میں جا رہا ہے۔ کیونکہ وہ اس لیے جہنم میں جا رہا ہے کیونکہ اس نے محبت اس طریقے سے کی ہے جو قرآن و سنت کے خلاف ہے۔ اسی طرح عیسائی بھی جہنم میں جائیں گے، کیونکہ انہوں نے عیسیٰ علیہ السلام سے محبت تو کی تھی، مریم علیہ السلام سے محبت تو کی تھی، مگر ان کی شان میں غلو کیا ہے، اس لیے وہ جہنم میں جائیں گے۔ اب کوئی شخص اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں غلو کرتا ہے تو اس کی وجہ سے شریعت کا نظام سارا دھرم برہم ہو جاتا ہے۔ جیسے اگر میں اس پروگرام میں یہ اعلان کر دوں کہ موسیٰ علیہ السلام شافی محشر ہیں، موسیٰ علیہ السلام رحمت للعالمین ہیں، تو بریلوی بھائی اور دیوبندی حضرات اٹھ کر یہ اعتراض کریں گے کہ موسیٰ علیہ السلام تو رحمت للعالمین نہیں ہے۔ تو بھائی موسیٰ علیہ السلام تو رحمت للعالمین نہیں ہے، تو موسیٰ علیہ رحمت للعالمین نہیں ہے، تو وہ یہ اعتراض کرے گا کہ تو نے ان کا مقام اٹھا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام اٹھا کر موسیٰ علیہ السلام کو دے دیا ہے، تو یہ تو نے اللہ کے رسول کی توہین کی ہے۔ اسلام میں صرف اور صرف داتا اللہ تعالیٰ ہے، اور تو داتا غیروں کو کیوں بناتا ہے؟ کیا یہ اللہ تعالیٰ کی توہین نہیں ہے؟ امام الانبیاء، امام الاعظم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اور تو امام الاعظم ابو حنیفہ کو مانتا ہے، کیا یہ اللہ کے رسول کی توہین نہیں ہے؟ غیب نبی تو کہتا ہے کہ نبی نور ہے، قرآن کہتا ہے کہ نبی نور ہے، قرآن کہتا ہے انما انا بشر مثلکم یوحی الی، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم صرف اور صرف بشر اور انسان ہے۔ تو کہتا ہے نبی کو غیب کا علم ہے، قرآن کہتا ہے انما الغیب عند اللہ، غیب کا علم صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کے پاس ہے۔ غیب کا علم صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کے پاس ہے۔ اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تطرونی کما اطرت النصارى عیسی ابن مریم فانما انا عبد فقولوا عبد اللہ ورسولہ۔ تم بھی عیسائیوں کی طرح میرے شان میں غلو کر کے میرے مقام سے نہ بڑھا دینا،
میں تو بے شک انسان ہوں، اللہ کا مجھے اللہ کا بندہ اور اس کا رسول کہا کرو۔ ایک اور جگہ پر ارشاد فرمایا لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، کہ تم میں سے اس وقت تک کوئی بھی شخص مومن ہو ہی نہیں سکتا جب تک میں اسے سب سے زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جو کچھ سنا اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے، آمین وما علینا الا